ہر کسی کی نا پریفرنسز ہیں کلر کی، کس اسکن کلر کے بندے کو کس طرح کے کلر پہننے چاہیے. جی میں نے آسان کر دیا. دیکھیں گورے ہیں اور ہم لوگ ہیں، لگتے گورے جو ہیں گورے ہیں، وہ ان کی اسکن بھی گوری ہے. اب آپ گورے نہیں ہیں ایون دو کہ آپ اسکن گوری ہے. 5 6 اینڈ انڈر پاکستان میں شارٹ سمجھا جاتا ہے. وہ اپنی ہائٹ کس طرح کور کریں گے تھرو ڈریسنگ. شارٹ جو ہے وہ افورڈ نہیں کر سکتا کہ اس کی فٹنگ نہ ہو. اس طرح تو پھر جو ٹرینڈ میں ہے وہ ہے ہی بیگی سر. امپورٹنٹ کیسے لگتا ہے شارٹ آدمی، یہ بھی بڑی بات ہے کہ میں شارٹ ہوں، میں پاورفل نہیں لگتا، میں امپورٹنٹ نہیں لگتا. السلام علیکم ناظرین، میں ہوں افتخار خان اور آپ دیکھ رہے ہیں شیئرنگ آف پروفیشنل وزڈم. ناظرین آج ہمارے ساتھ موجود ہے حامد سعید صاحب، امیج اینڈ وارڈروب کنسلٹنٹ ہیں. آج ہم ان سے جاننے کی کوشش کریں گے کس طرح ایک لمبی ہائٹ والے اور چھوٹی ہائٹ والوں کی ڈریسنگ ڈفرینٹ ہو سکتی ہے، کیونکہ ہم نے ان سے کلرز کے حوالے سے بات کی ہے، ڈفرینٹ ایونٹس کے حوالے سے بات کی ہے، لیکن اس پہ بات کبھی نہیں ہوئی. تو آج ہم ان سے جانیں گے کہ کس طرح دونوں کی ڈفرینس ہو سکتی ہے ڈریسنگ میں، اور اسی کے ساتھ ساتھ کیا جو شارٹ ہائٹ والے وہ ٹال دکھ سکتے ہیں تھرو ڈریسنگ. تو جانیے حامد سعید صاحب سے. السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام، تھینک یو فار ہیونگ می آن دی شو. سر میں بھی آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں قاسم علی شاہ فاؤنڈیشن میں. سر آپ کا ڈریسنگ کو لے کے، پرسنالٹیز کو لے کے بہت زیادہ کام ہے. سر آج میں ایک جو ہے نا ڈفرینٹ ایک ٹاپک پہ آپ سے بات کرنا چاہوں گا جو کہ ہائٹ کے حوالے سے ہے. آپ نے کلرز کے حوالے سے بات کر لی، آپ نے ورکنگ کلاس کے حوالے سے بات کر لی کہ کس طرح ہم لوگوں کو اچھا لگ سکتے ہیں. لیکن جو سر شارٹ ہائٹڈ لوگ ہیں یا جن کی لمبی ہائٹ ہے، وہ اپنی ہائٹ کس طرح کور کریں گے تھرو ڈریسنگ. یہ بڑا امپورٹنٹ کویشچن ہے آپ نے جو پوچھا. میں ہمیشہ جو میرے 5 پیز ہیں اس میں سیکنڈ پی فزیک ہے کہ آپ ڈریسنگ جو ہے اپنی فزیک کے مطابق پہنیں. تو اس میں دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ہر بندے کو ایکول نہیں بنایا. دماغ سب کو ایک دیا، لیکن وی آر ناٹ کریٹڈ ایکول. کوئی شارٹ ہے، کوئی ٹال ہے، کوئی ہیوی ہے. تو شارٹ کی بات کرتے ہیں. لیٹس سے اف یو شارٹ کو پہلے ڈیفائن کر لیتے ہیں کہ اس کی ہائٹ کتنی ہوتی ہے. 5 6 اینڈ انڈر پاکستان میں شارٹ سمجھا جاتا ہے. صحیح. اور ایوریج ہائٹ تو سر 5'8" ہے. ہاں 5'8" ہے. تو شارٹ کی بات ہوتی ہے. اچھا، شارٹ کی سب سے بڑی پرابلم یہ ہے کہ اس کی فٹنگ جو ہے نا وہ میکولیٹ ہونی چاہیے. شارٹ جو ہے وہ افورڈ نہیں کر سکتا کہ اس کی فٹنگ نہ ہو. فار ایگزامپل لیٹس سے ایک بندہ شارٹ ہے، تھوڑی سی کوٹ کی جیکٹ کی لینتھ بڑی ہو گئی تو کیا ہوتا ہے؟ ایسے لگتا ہے جیسے کسی بڑے کے کپڑے پہنے ہوئے ہیں. ایسے لگتا ہے کہ نہیں لگتا؟ بڑے بھائی کے یا والد صاحب کپڑے پہنے ہوئے. اچھا، اس بیچارے کی انٹینشن صحیح ہوتی ہے، لیکن ہمارے برانڈ جو ہیں وہ یوزلی شارٹ کے لیے کپڑے نہیں بناتے. اچھا، دوسرا یہ ہے کہ اگر وہ شارٹ جیکٹ پہن لیتا ہے تھوڑی شارٹ، تو پھر چھوٹے بھائی کے کپڑے لگتا ہے کہ شارٹ کے اسٹگمات بہت ہیں. شارٹ کے اسٹگما یہ ہے کہ پہلے ماں نہیں چھوٹا چھوٹا کہہ کے نا، ماں شی مینز ویل، لیکن وہ کہتی ہے کہ اس طریقے لمبا ہو جائے، اس کو کھینچ تان کے لمبا کر لیں. تو اینی وے شارٹ کے لیے میکولیٹ فٹنگ ہونی چاہیے، اور کلر کمبینیشن بہت امپورٹنٹ ہے. فار ایگزامپل آپ نے لیٹس سے 2 پیس سوٹ ہی پہنا، تو آپ نے لیٹس سے بلیزر پہنا ہے، ساتھ میں پینٹ پہنی ہے، ٹراؤزر ڈفرینٹ کلر کا ہے، کوٹ ڈفرینٹ کلر کا ہے. تو جب آپ دیکھیں اللہ نے نا آئی کو ٹرینڈ کیا ہوا ہے. اللہ کو حکمت کے ساتھ ہر چیز بنی ہے نا. تو ٹرینڈ ایسے کیا ہے کہ آئی جو ہے نا وہ ادھر سے اوپر سے شروع کرتی ہے، نیچے آتی ہے. تو لیٹس سے ایک شارٹ بندہ ہے، اس نے بلیک جیکٹ پہنی ہوئی ہے، اس کے بعد اس نے وائٹ ٹراؤزر پہنا ہے یا لائٹر کلر کا ٹراؤزر پہنا ہے. تو آئی آتی ہے، آئی ایسے آتی ہے. اس کے بعد جب بلیک ختم ہوتا ہے تو آئی رک جاتی ہے. ہمیں پتہ نہیں لگتا، آئی رک جاتی ہے. اگر نہ رکے تو وہ سارے کو بلیک پروسیس کر دے گی نا. اچھا، جو رکتی ہیں تو پھر پتہ کیا ہوتا ہے؟ آپ اگر 5 فٹ کے ہیں تو اس نے آپ کو 2.5 فٹ کا کر دیا. اچھا، ویور کی نظر ہاف ہو گیا. I mean, so you're working against yourself. تو اس میں ٹپ یہ ہے کہ اگر آپ نے کمبینیشن پہننا ہے تو آپ کلوزر کمبینیشن پہنیں. جیسے آپ نے بلیک جیکٹ لی ہے، ٹھیک ہے، اس کے ساتھ آپ چارکول گرے کی پینٹ پہن لیں، یعنی کہ مونوکرومیٹک کلرز میں آ جائیں. لیکن سب سے اچھا یہ ہے کہ آپ سیم کلر اسکیم میں آئیں، تو دیٹس گونا لک گریٹ آن یو. اچھا، دوسری جو پرابلم شارٹ کے ساتھ یہاں پہ میں ایک اسی کو کنٹینیو کرنا چاہوں گا تاکہ ہماری آڈینس کو بھی تھوڑا سا آئیڈیا ہو. سر اس طرح تو پھر جو ٹرینڈ میں ہے وہ ہے ہی بیگی سر، اور اس کے علاوہ اگر کلر ہی سیم پہنیں گے تو چلیں بلیک اور بلیو اور ایون کہ وائٹ بھی چلیں سوٹ کر جائے گا. اس کے بعد تو سر آپ کے لیے کوئی کلر ہی نہیں ہوگا جو کہ آپ جو سیم کلر پہننا پسند کریں. اب آپ نے بات کی ٹرینڈنگ میں. ٹرینڈنگ ایک اور چیز ہے. کیا ٹرینڈنگ میں کیا چیز ہے اور آپ کے اوپر کیا اچھا لگتا ہے. تو آپ نے وہ پہننا ہے جو آپ کے اوپر اچھا لگتا ہے. اگر آپ ٹریننگ میں جائیں گے تو دیر لاٹس آف تھنگس کہ آپ کے اوپر اچھی نہیں لگیں گی. ہو سکتا ہے کہ آپ نے لیٹس سے سلم فٹ چل رہا ہے، آپ تھوڑے سے بھاری ہیں، تھوڑا سا ہیوی ہیں، تو سلم فٹ از گونا لک ٹیریبل آن یو. تو آپ اس کو بھول جائیں. میری بکس میں یہ ہے کہ آپ جو ہے وہ اپنی باڈی شیپ پہ زیادہ زور دیں اور اس پہ زیادہ ایمفیسس کریں. اس کو دیکھیں کہ وہ کیا کہہ رہی ہے آپ کو. ادروائز آپ ریگارڈلیس کہ آپ کوئی برانڈ لے لیں، کتنا مہنگا کپڑا لے لیں، کتنا مہنگا برانڈ پہن لیں، یو ناٹ گونا لک گڈ. آئی کین گارنٹی یو دیٹ. تو کمنگ بیک ٹو دس، تو اس میں یہ ہے کہ آپ نے اچھا اب امپورٹنٹ کیسے لگتا ہے شارٹ آدمی. یہ بھی بڑی بات ہے کہ میں شارٹ ہوں، میں پاورفل نہیں لگتا، میں امپورٹنٹ نہیں لگتا. تو اس میں آپ کو سائنس بتاتا ہوں. سائنس یہ ہے کہ یہ فریم ہے جس میں بات ہوتی ہے.
सही। अब मैं और आप चाहे 10 घंटे भी बात करें ना, यही फ्रेम में बात है, ये समझे पिक्चर फ्रेम है। अगर इस पिक्चर फ्रेम को स्ट्रॉन्ग कर दिया जाए तो आप स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे, ऐसे है कि नहीं है? ऐसे ही है। तो इस पिक्चर फ्रेम को स्ट्रॉन्ग करने का तरीका क्या है? इसका ये है कि मेरे शोल्डर जो हैं, वो जो मेरे शोल्डर हैं, जो मेरा कोट है, वो उसकी फिटिंग ऐसी हो कि ये ना कि बहुत बड़े हैं या बहुत तंग हैं। इसी तरह मेरा ये फ्रेम है, मेरे जो कॉलर है वो मेरी फिटिंग उसकी ज़बरदस्त है, मेरे फेस की शेप के मुताबिक मेरे कॉलर शेप है। टाई अगर मैंने लगाई है तो टाई उसको फ्रेम बड़ा अच्छा कर रहा है। मोर इम्पॉर्टेंट कलर्स है। तो आपने अगर पावरफुल लगना है तो मैं कहूँगा ब्लैक सूट में आ जाएं, वाइट शर्ट के साथ दें, रेड टाई, तो आपको फ्रेम देखें ये बन जाएगा। मैंने इसी बात को तो बताऊँ सर क्या फिर वो अगर दिखने में जो शॉर्ट दिख रहे हैं जैसे डिवाइड हो जाएगी कलर, तो सर फिर तो वहाँ पे उनको एक जो बैकड्रॉप होगा, थोड़ा सा ड्रॉबैक सॉरी होगा, तो वो तो कलर कॉम्बिनेशन मैं तो कह रहा हूँ कि सेम कलर में आ जाए ना, ब्लैक में आ जाए, पूरा पैंट भी ब्लैक है, कोट ब्लैक, जो सूट आ गया ना, ठीक है। या उसने ब्लेजर का पहना तो फिर मोनोक्रोमैटिक कलर गया, वो तो पहले बात होगी ना। अब आगे कि इस फ्रेम को हमने कैसे स्ट्रॉन्ग करना है उसकी बात हुई। तो बेशुमार लोग हैं जो अपने आप को शॉर्ट समझते हैं और समझते हैं कि वो पावरफुल नहीं है, हम शॉर्ट हैं और पावरफुल नहीं है, तो ये है तरीका पावरफुल करने का। अच्छा, इसी तरह लेट्स से अगर आप पतले हैं, आप टॉल हैं, आई यूज्ड टू बी वन लाइक दैट, पतला पतंग, शाजी से एक इंटरव्यू में बात करते, शाजी हंसने लगे। मैंने कहा 6'3.5" आप इमेजिन करें, और 27 वेस्ट। आई एम टॉकिंग अबाउट व्हेन आई वाज यंग एडल्ट। सर आप तो फिर बहुत स्लिम थे। तो बहुत स्लिम था, बल्कि इतना स्लिम था कि वो आपने देखे बिजली के खंभे, उस तरह लगता था, ऑनेस्टली उस तरह लगता था। बल्कि वो कोक की बॉटल देखिए, उसमें स्ट्रॉ होता है, आई यूज्ड टू लुक लाइक दैट। बल्कि किसी गाँव में जाते हैं ना कभी सैर वैर करने के लिए, तो बच्चे तालियां मारते थे। अच्छा, अब अगर ऐसी अगर आपकी फिजिक है तो उसके ऊपर आप स्लिम फिट पहन लेते हैं ऑन टॉप ऑफ दैट, तो आप तो बिल्कुल ही पतले पतंग। तो आई वुड से कि उसमें है कि आप थोड़े से फॉरगिविंग कपड़े पहने, थोड़ी सी फिट को थोड़ा सा लूज करें, और इसके साथ थोड़ा सा मोटा कपड़ा पहने, कपड़ा बहुत पतला ना हो, आपके साथ स्टिक ना करे, इससे जिसे कहते हैं आपके साथ बॉडी के साथ ना लगाओ। एंड आई थिंक दैट्स द वे टू डू इट। और अगर आप थोड़े से हैवी हैं, जिसकी बात आपने की, तो उसमें मैं ये कहूँगा कि देखिए, हैवी बंदा जो है वो कहाँ हैवी है? यूजुअली हैवी यहाँ होता है पेट में। तो अनफॉर्चुनेटली अगर पाकिस्तान में वो टेलर के पास जाता है, टेलर क्या कहता है? टेलर कहता है कि उसको कहता है यार देखना यहाँ ख्याल रखना, तो टेलर क्या करता है, यहाँ भी ख्याल रखता है, यहाँ भी ख्याल रखता है, यहाँ भी, उसको एक टेंट बना देता है, एक बॉक्सी सी लुक बनाता है। बट ही हैज़ स्ट्रॉन्ग शोल्डर्स, ही गॉट स्ट्रॉन्ग चेस्ट। तो आई वुड से कि उसकी जहाँ वीकनेसेस हैं उसको कैमोफ्लेज करना चाहिए, जहाँ जहाँ उसकी स्ट्रेंथ है उसको एक्सेंचुएट करना चाहिए। एंड दैट्स द वे। और हैवी बंदे के लिए टाइट कपड़े, आई वुड से दैट्स ए टेरेबल थिंग, डिजास्टर है। तो सर हैवी और शॉर्ट हाइटेड हो तो फिर उसके लिए क्या? तो वो तो डबल वहमी होगी ना, डबल प्रॉब्लम है। तो उसमें देखें, पहले तो मैंने कलर्स बता दिए, मैंने कॉम्बिनेशन बता दिए। उसके बाद हैवी है तो उसने लाजमी बात है कि उसको, जैसे आपने देखे ना कुछ लोग हैवी होते हैं, जो शर्ट पहनते हैं तो सामने बटन खुलते हैं, खुल जाते हैं, और उसके बाद कंफर्टेबल लगता है सर थोड़ा। बहुत देखने वाले तो पैथेटिक लोग हैं ना। तो उसके अंदर अगर आपने बनियान नहीं पहनी तो फिर बात। तो आई वुड से कि हैवी बंदे को थोड़ा सा आई थिंक लूज फिटिंग में आना चाहिए, और कॉम्बिनेशन जो है वो अच्छा। दूसरा है कि डार्क कलर में आ जाए, अगर हैवी हैं तो डार्क विल मेक यू स्लिमर। ये दैट्स अनदर टिप दैट आई कैन गिव यू। सर शूज़ के हवाले से अगर बात की जाए तो सर दोनों कैटेगरीज में किस तरह के शूज़ पहनने चाहिए? अच्छा देखें, जो सूट है ना, 2-piece सूट इज द मोस्ट आई वुड से पावरफुल गारमेंट दैट कुड एवर वेयर, जो मैंने पहना हुआ 2-piece सूट। इसमें आपके शूज़ जो है ना वो तस्मों वाले शूज़ होने चाहिए। आपके ऑक्सफोर्ड शूज़ हैं, इसकी पर्टिकुलर शेप है, आप यू कैन सर्च इट आउट, OXFORD। तो एक पर्टिकुलर शेप के शूज़ हैं, दे आर नोन फॉर ऑल, लाइक जितनी दुनिया में मोस्ट पावरफुल लोग हैं वो यही पहनते हैं। सूट के साथ में तस्मों वाले शूज़ पहने हैं। अच्छा, अगर आपने कॉम्बिनेशन पहना हुआ है, जैसे आपने जैसे जैकेट और कलर की पहनी है, पैंट और है, तो फिर लोफर्स जो हैं दे आर वेरी गुड। अब लेकिन लोफर्स याद रखिए, उसमें कोई बहुत डेकोरेशन नहीं होनी चाहिए, बहुत ज़्यादा उसके ऊपर एम्बेलिशमेंट नहीं होनी चाहिए, शादियों वाले ना हो, शादियों वाले ना हो। एंड दैट विल डू इट। सर आजकल तो सर चेल्सी शूज़ का बहुत ट्रेंड है, तो सर वो के शॉर्ट हाइट के साथ जाएगा ज़्यादा, और या तो लॉन्ग हाइट के साथ जाएगा? देखिए, मैं बताऊँ आपको ना, जो भी शूज़ पहने ना, आप कंफर्टेबल हो उसमें। क्योंकि बात यह है कि अगर आपने ऐसे शूज़ पहन लिए सिर्फ हाइट की, लोग करते हैं ना रेस प्लेटफॉर्म ले लेते हैं, ये करते हैं, तो उनकी वॉक ही चेंज हो जाती है। देखिए, शॉर्ट होना कोई मतलब इसमें इट्स नॉट अ बिग प्रॉब्लम। आपको ऑथेंटिक लगना चाहिए, आपको फोनी और फेक नहीं लगना चाहिए। कोई ऐसी चीज़ ना पहने जिससे आपको एकदम से ऐसे लगे कि जैसे यू आर नॉट एक्चुअली दैट पर्सन। तो आई वुड से कि जो मैं आपको बता रहा हूँ, जिसमें इल्यूशनरी ड्रेसिंग टेक्निक्स हैं, अगर आप ये अप्लाई करेंगे, आई थिंक यू गोना लुक ग्रेट एंड यू गोना लुक टॉलर एंड स्लिमर। सर अगर शॉर्ट हाइट वालों के लिए अगर मैं कोई कलर कॉम्बिनेशन अगर आप बताना चाहें डायरेक्ट, तो सर कौन कौन सी होंगी? देखिए, कलर कॉम्बिनेशन अगर सूट पहनते हैं तो 4 ही कलर्स हैं, 4 कलर में वो ग्रेट लगेगा। आई वुड से लाइटर कलर को छोड़ दें, पहले 3 कलर ले लें, ब्लैक,
I think it looks absolutely phenomenal on him. He will look taller in that. He will look slimmer in this. और दूसरा है अपना नेवी, डार्क नेवी ले लें और ये चारकोल ग्रे ले लें अगर आपने सूटिंग करनी है, 2 पीस सूट है। अगर आपने ब्लेजर के साथ पहना तो ये 3 कलर ब्लेजर के हैं, साथ में आप चारकोल ग्रे की पैंट ले लें यानी डार्कर, एंड आई थिंक दैट विल डू इट। सर आपने कभी लाइफ में कोई मतलब फैशन जिसे कहते हैं कि डिज़ास्टर हो कि आप कहें कि यार आजकल के लोग वो बहुत ज़्यादा कर रहे हैं जिसे वो अवॉइड करना चाहिए, तो सर वो कौन से होंगे? बेशुमार चीज़ें हैं। देखें, सबसे बड़ी मिस्टेक जो मैं देखता हूँ लोग करते हैं, जाके कहीं सूट खरीदा, बड़ी ब्रांड वगैरह खरीदा और लेबल लगा हुआ है। अच्छा, ऐसे लेबल जाते हैं ना, एक अरमानी का लेबल लगा हुआ है, whatever, वो भी यूजुअली फेक लेबल ही होता है, एक्चुअली वो ट्रू लेबल नहीं। तो लेबल नहीं है। दूसरा है कि जैसे आई एम ग्लैड कि आपने नहीं किया हुआ, शलवार कमीज पे नहीं है तो टेलर का टैग यहाँ लगा हुआ है या यहाँ लगा हुआ है, यहाँ लगा हुआ है, तो ये टैगिंग मैगिंग जो है ना, इसको पहले अवॉइड करें। तो ये एक बड़ी मिस्टेक है। दूसरी बात ये है कि देखें, आपको ना किसी एक आइटम पे आप ना फोकस करें, आप ओवरऑल लुक पे फोकस करें कि आपकी लुक जो है ना वो हारमोनियस हो, टॉप टू बॉटम आप अच्छे लगे, शूज़ भी अच्छे हैं, आउटफिट भी अच्छी है, टाई भी अच्छी है, और यानी एक किस्म का इट शुड वर्क टुगेदर। इसके अलावा सर अगर मैं इस चीज़ में ये ऐड करना चाहूँ कि सर ड्रेसिंग का कितना अमल दखल है आपकी पर्सनैलिटी के साथ, या पर्सनैलिटी का कितना अमल दखल है आपकी ड्रेसिंग के साथ, तो आप क्या रेट करना चाहेंगे और किस तरह आप इसको देखते हैं? देखें, मैं ये महसूस करता हूँ और मैं फील करता हूँ, एंड आई ट्रस्ट मोर देन 50,000 मैन एंड वुमेन इन माय लाइफ टाइम, जो आपकी पर्सनैलिटी है ना उसकी अक्कासी करती है आपकी ड्रेसिंग। सही, यानी ड्रेसिंग आपकी पर्सनैलिटी का ना सिर्फ बाहर से बताती है, अंदर से भी बताती है क्या हो रहा है। फॉर एग्जांपल, आप एक बड़े लाउड से कपड़े पहन के आ गए, ठीक है, जिसे ये कहते हैं ना बड़े फ्लेमॉइंट किस्म के कपड़े पहन के आए, तो आप पता है दुनिया को बता रहे हैं कि इनसाइड मैं उस तरह का बंदा हूँ, मैं आई वांट बी इन द लाइमलाइट, मैं अटेंशन चाह रहा हूँ, ये सारा कुछ कपड़े उसको बता देते हैं उसको अंदर से। अच्छा, उसमें मेरा ट्रिक ये है कि जो आप अंदर से वो बाहर से लगे, ये ना कि अंदर से आप बड़े शाही हों और जैसे बाहर बड़े आप फ्लेमॉइंट कपड़े पहन के आ गए, इट्स नॉट गोना वर्क। तो पर्सनैलिटी जो है आपकी, वो उसमें ड्रेसिंग है, उसमें आपकी बॉडी लैंग्वेज है, उसमें आपकी आई वुड से कि ऑरा है आपका, आपकी पर्सोना है, तो ये सारी मिलके एक पर्सनालिटी बनाती है। लेकिन इसमें सबसे बड़ी बात याद ये रखें कि आजकल आजकल नहीं बल्कि साइंस एक 10-15 ईयर्स अगो साइंटिस्ट ने प्रूव किया है, इसे प्रूवन स्टडी, कि कपड़े जो हैं, ड्रेसिंग जो है वो 3 चीज़ें चेंज कर सकती है। आपकी थॉट प्रोसेस को चेंज कर सकती है, अच्छा, आपकी फीलिंग्स को चेंज कर सकती है, आपका मूड बेहतर कर सकती है, और आपकी परफॉर्मेंस को बेटर कर सकती है। सही। तो ये तीनों चीज़ें ख़ास तौर पर ख्याल रखें। इन अदर वर्ड्स, जितने भी साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट हैं हमारे, जितने भी मेंटल हमारे प्रोसेस हैं, ड्रेसिंग को अफेक्ट करती है। फॉर एग्जांपल, मैं सुबह लेट्स से मैं जिम में जाना चाह रहा हूँ, ठीक है, तो जो ही मैं जिम के क्लोथ पहनता हूँ तो क्या होता है, मैं समझता हूँ मैं एथलीट हूँ। तो अगर मैं शुरुआत में जाऊँगा तो आई विल स्टिल फील कि यार जैसे मैं बेड में हूँ। तो ये मेंटल इमेजेस आपकी चेंज कर देती है। बिल्कुल सर, बहुत ज़बरदस्त सर। इसके अलावा मैं ये एक चीज़ बड़ी देखी जाती है, मैंने भी अपनी लाइफ में बड़ा एक्सपीरियंस इस चीज़ को किया है कि कभी जब भी मैं कोई कलर पहनता हूँ तो मिसाल रंग मेरा थोड़ा सा जो वाइट कलर की तरफ आता है ज़रा, और कोई सांवला होता है, तो हर किसी के ना प्रेफरेंसेस हैं कलर की। तो सर उसमें अगर आप प्रेफरेंसेस बताना चाहें कि कौन से इंसान को, किस स्किन कलर के बंदे को किस तरह के कलर पहनने चाहिए? जी, मैंने आसान कर दिया। देखिए, गोरे हैं और हम लोग हैं, लेट्स से गोरे जो हैं गोरे हैं, वो उनकी स्किन भी गोरी है। अब आप गोरे नहीं हैं, इवन दो कि आपकी स्किन गोरी है, लेकिन आइज़ गोरी नहीं है, आपके बाल गोरे नहीं हैं। तो गोरे बनने के लिए आपको तीनों चीज़ें होनी चाहिए। अल्लाह ताला ने 3 चीज़ रखी ना, आइज़ हैं, हेयर है, और उसके बाद आपके जनाब स्किन टोन है। तो गोरों के कलर जो है ना वो मत पहने। गोरों के कलर क्या हैं, जो खिज़ां के पत्तों में कलर्स हैं वो गोरों के कलर्स हैं, जिसमें आपके ब्राउन्स हैं, ब्राउन्स के शेड्स हैं, ग्रीन है, ग्रीन के शेड्स हैं, ऑलिव की शेड्स हैं, फिर उसके बाद आपका रस्ट है, पेपरिका है, फिर उसके बाद बेशुमार कलर जो खिज़ां के पत्तों में। मैंने बहुत पहनते हुए उनको देखा भी है, हाँ, बहुत ज़्यादा पहनते हैं, लेकिन हम पहनते हैं तो हमारी स्किन टोन पे अच्छा नहीं लगता। अच्छा, वो जब पहनते हैं दे लुक फ्रेश, दे लुक लाइक दे लुक जिसे कहते हैं उसमें ऐसी देयर स्किन ग्लोज एंड एवरीथिंग, देयर आईज आर मोर वाइब्रेंट। जब हम पहनते हैं तो वी लुक टायर्ड, वी लुक लेथार्जिक, वी लुक लेजी। तो आई वुड से कि जो 4 कलर्स हैं पाकिस्तानी स्किन टोन पे जो अच्छे लगते हैं, मैंने उसको इस हिसाब से किया है कि रिगार्डलेस कि आप ब्लैक हैं या आप फेयर हैं या आप मिडल में हैं या आप वाइट हैं, ब्लैक आपको बहुत अच्छा लगता है। ये मिथ है कि जी मेरा रंग काला तो मैं ब्लैक मुझ पर अच्छा नहीं लगेगा। लोग अक्सर कहते हैं कि डार्क कलर ना पहने, वो और डल कर देता है। लेकिन आप किसी हबशी को देखें, आई मीन चमकदार हबशी, जब उसने ब्लैक शर्ट पहनी, अगर आप तसब की निगाह से ना देखें तो ही लुक्स ब्यूटीफुल। आपने अपने को तसब की निगाह से नहीं देखा। तो ब्लैक है, इसके अलावा नेवी है, उसके बाद चारकोल ग्रे है, मीडियम ग्रे है। ये कलर्स हैं आपके बेसिक कलर्स हैं जिनमें आप बहुत अच्छे लगेंगे। यही कलर्स आप ले लें शलवार कमीज में, इसमें 2-2, 3-3 शेड्स ऐड कर लें। ब्लैक एक हो गया, जेट ब्लैक पहने,
بالکل جس میں جیسے وہ ڈارکنیس کی طرح جیٹ بلیک ہوتا ہے. اور نیوی میں آپ دو شیڈز اور ایڈ کر لیں, ایک آپ میڈیم کر لیں, ایک آپ تھوڑا سا لائٹر کر لیں. اس کے بعد چارکول گرے میں ایک ڈارک گرے, ایک میڈیم گرے, ایک لائٹ گرے کر لیں. اس کے بعد ایک وائٹ کر لیں. تو 8 شلوار قمیض آپ کے پاس آ گئے. نائس. یو ڈونٹ نیڈ مور دین 8 شلوار قمیض. اور پہننے کا طریقہ کیا ہے جو آپ نے نہیں کیا ہوا, شلوار قمیض کے ساتھ ہمیشہ یا ویسٹ کوٹ سے پہنے کے ساتھ یا پھر آپ کوٹ کے ساتھ پہنیں. سر بہتر اگر میں ڈیوائڈ کرنا چاہوں کس کو زیادہ ویسٹ کوٹ سوٹ کرتا ہے یا جس کو یا کوٹ سوٹ کرتے ہیں, میرا اپنے ٹیچروں سے بھی سوال ہوتا تھا کہ میں کون سی چیز پہنوں. ایکچولی نا اس کو چھوڑے کہ آپ کے اوپر کیا اچھا لگتا ہے, ویسٹ کو زیادہ اچھا لگتا ہے کہ کوٹ. آپ دیکھیں کہ وہ ریپرزینٹ کیا کرتا ہے. جب آپ ٹریڈیشنل ویئر میں آتے ہیں, ٹھیک ہے نا, آپ قومی لباس میں آنا چاہ رہے ہیں, کوئی ایسا ایونٹ ہے جہاں پہ آپ جا کے اپنی پیٹریوٹزم کو دکھانا چاہتے ہیں, یا آپ یو وانٹ ٹو لک پاکستانی, تو آئی وڈ سے کہ آپ اس کو ویسٹ کوٹ کے ساتھ پہن لیں. جو ہی آپ تھوڑا سا ایکسپیریمنٹ کرنا چاہتے ہیں, تھوڑی سی ڈفرنٹ لک میں آنا چاہتے ہیں, پھر آپ وہ آپ اس کے ساتھ کوٹ کے ساتھ پہن لیں, اسپورٹ جیکٹ کے ساتھ, بلیزر کے ساتھ پہن لیں. اچھا بلیزر کے ساتھ پہنتے ہوئے تک کالر والا رکھیں شلوار قمیض. یہ ایک اور چیز میں ایڈ کرنا چاہوں گا. جیسے آپ نے بینڈ کالر پہنا ہوا, تو بینڈ کالر یوزلی ویسٹ کوٹ کے ساتھ ہی اچھا لگتا ہے کیونکہ وہ بھی بینڈ ہوتا ہے تو یہ بھی بینڈ ہے. تو آئی تھنک دیٹس ہاؤ یو شوڈ لک. میں صرف اس بات پہ ذرا ایمفسس کرنا چاہتا ہوں کہ پینٹ شرٹ کا اور شلوار قمیض کا امپیکٹ زیرو ہے اگر صرف شلوار قمیض پہنی جائے. میں آپ سے ابھی پوچھتا ہوں کہ آپ باہر جائیں, کتنے لوگ شلوار قمیض والے آپ نے دیکھے ہیں؟ مجھے ہو کبھی آپ نے کبھی مڑ کے دیکھا کسی بندے کو ہے شلوار قمیض والا گیا ہے؟ اس کی وجہ ہے کہ اس کا امپیکٹ زیرو ہے. اور اسی طرح پینٹ شرٹ والا بندہ جو ہے وہ اس کا بھی امپیکٹ زیرو, چاہے اس نے بریانی ارمانی کی شرٹ پہنی ہوئی ہے, یوگو باس کی اس نے پینٹ پہنی ہے, اس نے بالیس کے شوز پہنے ہوئے ہیں, اس نے لوئی وٹان کی بیلٹ لگائی ہوئی ہے, 2-3 لاکھ روپے اس نے پہنے ہیں, لیکن ہم دیکھتے ہیں پینٹ شرٹ والا بندہ, ہم اس کو فوکس نہیں کرتے. تو اس لیے میں کہوں گا کہ اس کو فوکس کرنے کے لیے آپ کو کیا چاہیے, یا آپ کو ویسٹ کوٹ چاہیے یا کوٹ چاہیے شلوار قمیض کے ساتھ, اور اگر آپ نے پینٹ شرٹ پہنی ہے تو اس کے ساتھ آپ کو کوٹ چاہیے. Coat is the only garment in the world which can make you look important and powerful. نو ڈاؤٹ سر. اور سر ایک ونٹر کے حوالے سے بات کریں تو سر شال بھی ایک بڑی جو مشہور چیز ہے, ٹریڈیشنل چیز. شال دیکھیں, شال جو ہے نا ٹریڈیشنل ہے, آپ پہن سکتے ہیں شلوار قمیض کے اس کے ساتھ, لیکن ایک اور ایلیمنٹ ایڈ ہو جاتا ہے نا, تو اب اس میں کیا آپ کچھ ایک نئی اپنے بارے میں, تو اوکیزن کے حساب سے ہونی چاہیے. سر آپ نے شارٹ ہائٹ والوں کے بارے میں بات کی, لانگ مطلب کہ جن کی لمبی ہائٹ ہے ان کے بارے میں بات کی ہے. جو مڈ میں آتے ہیں, جن کی مڈ ہائٹ ہے, کوئی اتنی لمبی نہیں ہے, جیسے 5'10" ہو گیا, 5'9" ہو گیا سر, یہ وہ والے گھر کے بچے ہیں کہ جن کے پہ بڑا بھی زور ڈالتا ہے اور چھوٹے بھی جو ہے نا وہ بھی لاڈلے ہوتے ہیں, سارا انہی پہ ہوتا ہے. تو سر یہ کس طرح کی ڈریسنگ کریں؟ دیکھیں یہ تو بڑے لکی ہے نا, یہ تو مطلب ہے لکی سینس میں ہے کہ ایوریج ہے نا, ٹھیک ہے, ان کے ایشوز نہیں ہے ٹال والے, ان کے ایشوز نہیں ہے شارٹ والے, ان کے ایشوز نہیں ہے ہیوی والے, بلکہ جتنی ڈیزائننگ آپ کی ہے نا جو ریڈی ٹو ویئر کلوتھنگ ہے وہ بنی ہے ایوریج بندے کے لیے, کیونکہ ایوریج لوگ زیادہ ہیں. میری بھی سر 5'10" ہی ہے ہائٹ, تو اس میں آپ یو آر لکی, کیونکہ آپ کو زیادہ وہ فوکس کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ کون سی چیز آپ کو اچھی لگی فٹنگ کے لحاظ سے, کیونکہ موسٹلی کپڑے جو آپ کے لیے ایزی فٹ ہو جاتے ہیں. آپ نے ابھی ہم نے بات کی, میں نے چیز نوٹس بھی کی ہے سر, یہ میں نے چیز نوٹس بھی کی ہے کہ میرا سائز بہت ایزیلی اویلیبل ہے, اور مجھے فٹنگ بھی بڑی فٹنگ بھی آپ کو ایزی, تو اس لیے آئی تھنک یو شوڈ کنسیڈر یور سیلف لکی. بالکل جی. تو سر اس کے علاوہ سر میں یہ سوال کرنا چاہوں گا کہ سر آپ کیری کس طرح کر سکتے ہیں اپنے آپ کو, جو باڈی یا باڈی لینگویج ٹھیک کر سکتے ہیں, اس کے لیے کوئی ٹپس آپ دینا؟ دیکھیں میں سب سے پہلے کہتا ہوں کہ کیجول کو چھوڑ دیں. کیجول میں جب آپ جائیں گے, جیسے ایک بندہ ٹی شرٹ پہنتا ہے, جین پہنتا ہے, چینوز پہنتا ہے, تو آپ نے دیکھا کیجول بندے کی جو جب وہ بیٹھتا ہے تو کیسے بیٹھتا ہے, انتہائی کیجول ہو کے بیٹھتا ہے, تھوڑی دیر کے بعد لیٹ ہی جائے گا آلموسٹ, ٹھیک ہے. اینڈ اس کے ساتھ آپ کی کیا پاور, میٹنگ کا بھی یہ حال ہے, لیٹنے والی لیٹ جاتا ہے ایسے. اچھا جو ہی آپ ٹیلر کلودنگ میں آ جاتے ہیں نا, تو آپ کی دیکھیں جیسے میں بیٹھا ہوں, آپ کے شولڈر پیچھے چلے جائیں گے, آپ کی چیسٹ جو ہے وہ آگے آ جائے گی, اور آپ کا پوسچر ایک دم سے ٹھیک ہو جائے گا. بلکہ میں کہتا ہوں پوسچر ٹھیک کرنا ہے نا, ڈریسنگ ٹھیک کر لیں. واقعی ہاں, آٹومیٹکلی ہو جائے. میں نے ابھی آپ کو پروو کیا نا کہ جیسے میں ابھی ایسے بیٹھا ہوں, سلاؤچی بیٹھا ہوں, ایسے کر کے, تو جو ہی میں آؤں گا کیجول پتہ ہے کہ دماغ میں ہی ڈالتی کہ تو ریلیکس ہو جا. اچھا جب آپ ریلیکس ہو جاتے ہیں تو آپ دنیا کو کیسے آپ ان کو امپیکٹ کریٹ کر سکتے ہیں, دیکھیں. اور دوسرا میں ہمیشہ کہتا ہوں کیجولیٹی ہمیشہ اینڈ پہ اس کا آپ کو رزلٹ نہیں ملے گا. دیکھیں دنیا میں جو ہے یہ ساری چیزیں پروو ہو چکی ہیں کہ برین جو ہے نا وہ فیڈ کرتا ہے. جو ہی آپ ایک لباس کی سگنیفیکنس ہے نا,
جیسے اگر آپ ایزی ہونا چاہتے ہیں گھر میں تو آپ 3 پیس سوٹ تو نہیں پہنیں گے نا, تو ایزی ہونے کے لیے فوری طور پر آپ ایزی کپڑوں میں آ جائیں گے, ٹھیک ہے نا. اسی طرح جب آپ نے دنیا میں جانا ہے یا مارکیٹ میں جانا ہے, جاب پہ ہیں, پرفارمنس کرنی ہے, تو پھر آپ ورک کلوز میں آ جائیں. ورک کلوز جیسے بینکر کے ہیں, جیسے پائلٹ ہے, جیسے اگر پائلٹ جو ہے وہ اپنی یونیفارم میں نہ آئے تو کہے کہ جی میں تو ٹی شرٹ میں آ گیا ہوں آج, کیونکہ آج میرا موڈ نہیں تھا, تو کیا فلائی کریں گے اس کے ساتھ؟ میرا نہیں کیا فلائی کریں گے. اس طرح گارڈ بار کھڑا ہے تو گارڈ کہتا ہے جی نام بتائیں, تو ہم کہتے ہیں تم کون ہو, کہتے ہیں میں گارڈ ہوں. میں کیا تو یونیفارم ہی نہیں ہے. دیکھیں یہ ہے پرسیپشن, اور اس طرح لوگ رسپونڈ کرتے ہیں. اگر آپ یہ ساری چیزیں فالو نہیں کریں گے, آپ کہیں جی میں ہوں, میں تو جو مرضی کروں, میں تو جو مرضی کلر پہنوں, میں تو جو مرضی فٹنگ کروں, تو بلیو اے ناٹ یو کین ڈو دیٹ, لیکن آپ ورلڈ کے اوپر امپیکٹ نہیں کریٹ کریں گے. آپ اپنی لائف کے لیے مشکلات کریٹ کر رہے ہیں, اینڈ دیٹس گونا بی اے لانگ وے ٹو پروو یور سیلف ہو یو آر. سر اب اگر ہائٹ کے حوالے سے ہی بات ہو رہی ہے تو سر کچھ ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں جن کی شارٹ لیگز ہوتی ہیں ایز کمپیئر ٹو اپر باڈی, یا کسی کی اپر باڈی شارٹ ہوتی ہے, لیگز بہت لانگ ہوتی ہیں, تو سر اس کے لیے کیا حل ہوگا؟ اس کے لیے دیکھیں حل یہ ہے کہ بیلنس ہے. دیکھیں آپ نے بیلنس کرنا ہے. اگر اس کو میرے پاس بندہ آتا ہے پتلا پتنگ آتا ہے تو میں اس کو پتلی ڈریسنگ کر کے بھیج دیتا ہوں, تو اس کی شیپ کے مطابق تو ہو گئی, فزیک کے مطابق تو ہوگی, لیکن وہ اس کا لک ٹیربل. اسی طرح اگر کوئی بندہ ہیوی ہے تو میں ہیوی, دیکھیں نا اسکیچی ہے تو میں کہوں جی بالکل اس کی باڈی کے حساب سے کر دیں, تو وہ بھی اسٹل اس طرح ورک آؤٹ. تو اس میں ہے بیلنس. فار ایگزامپل میں سپوز ایک بندہ دیکھتا ہوں جو ہیوی ہے, یہاں پہ شولڈر اس کے جو ہے اس طرح وائڈ نہیں ہے, تو میں کیا کروں گا, میں اگر اس کی شیپ فالو کرتا ہوں تو وہ تو وہی شیپ آ جائے گی نا, تو میں کیا کروں گا اس کی شولڈر تھوڑے بڑے کروں گا تاکہ بیلنس آئے. تو یہی بات ہے اس میں جو ابھی آپ پوچھ رہے ہیں کہ اس کو بیلنس کیسے کرنا ہے. تو اگر اس کا شارٹ ٹورسو ہے تو میں اس کی شرٹ بناؤں گا, وہ شارٹ نہیں بناؤں گا. اچھا ہاں, میں اس کی پینٹ جو ہے اس کو بتاؤں گا تھوڑا سا نیچے کر کے پہنے تاکہ اس کا ٹورسو تھوڑا سا بڑا ہو, کیونکہ لوگ تو پہنتے ہیں نا بیلی بٹن, کئی دفعہ تو اوپر تک پہنتے ہیں, چیسٹ تک چلے جاتے ہیں. تو یہ سارا بیلنس ہے. آپ نے اپنی شیپ کو بیلنس کرنا ہے, اور بیلنس کے لیے انفارچونیٹلی جو ہمارا ٹیلر ہے دے آر ڈوئنگ اے گریٹ جاب, لیکن ان کے اندر اسٹیٹک سینس نہیں ہے, وہ نہیں بتا سکتے آپ کو. آپ کو چاہیے کہ جس کی آئی ہے, دیٹ کوڈ بی اے ڈیزائنر, امیج کنسلٹنٹ, وہ آپ کو بتا سکتا ہے کہ یار آپ کی باڈی جو ہے اس میں یہ ایشوز ہیں, اس کو ایسے بیلنس کیا جا سکتا ہے. دی ورڈ از بیلنس. صحیح سر, تھینک یو سو مچ. لاسٹ میں آپ سے ایک میسیج ہماری آڈینس کے لیے لینا چاہوں گا کہ جو کہ سر ٹرینڈنگ آج کل کوئی اگر آ رہا ہے فیشن کے حوالے سے, جیسے آپ نے ہی بات کی کہ لوز پینٹس کا جو ہے رواج شروع ہونے لگا ہے, تو سر اس بارے میں یا کوئی اور گائیڈنس آپ ہماری آڈینس کو دینا چاہیں تو سر. ویسے ٹرینڈنگ میں 2 باتیں کرنا چاہتا ہوں. ایک تو ہے وہ ٹرینڈنگ جو ہے جو آپ کی باڈی پہ اچھی نہیں رہتی, اس ٹرینڈنگ کو تو بالکل اوائڈ کرتے ہیں. اچھا, ایک ٹرینڈنگ ہے جس کی ابھی آپ نے کی کہ لوز پینٹس کا آ رہا ہے, امریکہ میں, یورپ میں تو شروع ہو چکا ہے نا, یہاں پاکستان میں 3-4-5 سال لیگ کرتے ہیں ہم, ابھی آپ سلم فٹ میں آ رہے ہیں, ٹھیک ہے. تو آئی ووڈ سے کہ آپ کو ماڈرن لگنا چاہیے, کنٹمپریری لگنا چاہیے. اگر آپ اس وقت جب آپ پہننا شروع کریں تو تھوڑی سی پینٹ جو ہے, تھوڑی سی اس کو ہم جسے کہتے ہیں ناٹ فل بیگی, لیکن اس کو ہم تھوڑا سا اس کو ہم اس طرف لے جا سکتے ہیں, ٹرینڈنگ کی طرف. تو آئی ووڈ سے کہ ٹرینڈ از امپورٹنٹ, لیکن سارے کا سارا ٹرینڈ اپنے اوپر اپلائی نہ کر لیں, اور یہ دیکھیں کہ آپ کرتے کیا ہیں, آپ کون ہیں, آپ کا پروفیشن کیا ہے, کیونکہ دیٹس مور امپورٹنٹ. دیکھیں کہ ٹرینڈ آپ فیشن اسٹیٹمنٹ تو نہیں دینے جا رہے نا کسی میٹنگ میں, یا آپ کسی رن وے پہ تو آپ واک کرنے نہیں جا رہے, تو یو ہیو اے جاب ٹو ڈو. تو آئی ووڈ سے کہ یو مسٹ لک کنٹمپرری, یو مسٹ لک ماڈرن, یو مسٹ لک اپڈیٹڈ, بٹ ڈونٹ گو اوور دا ٹاپ. تھینک یو سو مچ سر, آپ یہاں تشریف لائے اور اتنے مفید مشورے ہماری آڈینس کو دیے. اور اس کے ساتھ ساتھ میں یہ بتانا چاہوں گا, سر نے جس طرح بات کی کہ آپ نے دیکھنا ہے آپ اچھے کس چیز میں لگ رہے ہیں, آپ نے اپنے آپ کو پریزنٹ کرنا ہے, آپ نے لوگوں کو بتانا ہے کہ آپ کی پرسنالٹی کیا ہے, وہ آپ کی ڈریسنگ سے چاہے آپ اچھی بتا دیں چاہے بری بتا دیں. تو اسی کے ساتھ اجازت چاہوں گا, انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ انٹرویو میں, تب تک کے لیے اللہ حافظ.